الف لام میم ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات مینس جو قطع کیے گئے ہیں، کاٹے گئے، کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے ان کو، علم کر کے نہیں پڑھنا، الف لام اور میم کہہ کے پڑھنا ہے، ڈس جوائنٹڈ لیٹرز. قرآن کریم میں کئی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں اور اکثر وہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، سوائے یہ سورۃ البقرہ اور آل عمران، یہ مدنی صورتیں. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ اکثر مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات کے ساتھ. 29 صورتیں تقریباً جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ حروف صرف سٹارٹ میں آتے ہیں، کہیں اور پھر بعد میں نہیں آتے آیتوں کے بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے، اب یہ حروف کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، یاد رکھیے یہ بات کوئی نہیں جانتا مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ حروف اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کا کوئی مطلب ہے، اور وہ مطلب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا تو ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا، اللہ کے پاس علم ہے، علم کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اور امت میں سے کسی کو نہیں پتا. ہاں یہ ہے کہ اس کے بارے میں کئی اقوال آپ تفسیروں میں ضرور دیکھیں گے جو صحابہ کی طرف سے بھی ہیں، اور لوگوں نے بھی اپنے زور لگایا کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ میننگ ہو سکتا ہے یہ میننگ ہو، لیکن کوئی بھی چیز اوتھینٹک نہیں ہے نا. کیا سوچ کے آتے ہیں مجھے تو سارا کچھ آتا ہے، ویسے مجھے ضرورت تو نہیں ہے، سب پتا ہے مجھے. الف لام میم پہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آگے جانے سے پہلے تم اس بات کو مانو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے. وہ جو علم دے دے بس تمہیں اتنا ہی پتا ہے، جس کا دیکھو اس نے علم نہیں دیا تم جو مرضی کر لو تمہیں پتا ہی نہیں چل سکتا. تو ہم بھی پہلے مان جائیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے، پھر آگے چلیں گے تو کچھ بات بنے گی. اور اگر یہ مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھے ہیں نا کہ ہمیں بڑا آتا ہے، مجھے تو پہلے ہی بڑا پتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں سیکھیں گے. الف لام میم نہیں ہمیں سمجھا دیا کچھ نہیں آتا تمہیں، اگر آتا ہے تو بتاؤ اس کا معنی کیا ہے. یہ حروف مقطعات کی ایک تختیس ہی ہے، وہ بنا کے یاسین طٰہٰ الف لام میم اس طرح کر کے لکھے ہوئے حروف مقطعات، اور وہ ایک تختیسی گھروں میں لگائی جاتی ہے اور پھر اوپر لکھا جاتا ہے حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، فلاں گھر میں خیر و برکت کے لیے. یہ بتائیں کہ یہ کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں کہ اس سے خیر اور برکت ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. پورا قرآن ہی خیر و برکت ہے، اور آپ نے دیکھ لیا سورۃ البقرہ کے بارے میں حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب باتیں ہمیں بتا دی ہیں. جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائیں وہ آپ نے امت سے چھپا کے نہیں رکھی، وہ سب بتائیں. اگر اس طرح لکھنے میں کوئی وہ ہوتی کوئی چیز ایسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم سے چھپانی تھی کوئی خیر؟ لیکن ایسے کوئی چیز ہمیں حدیث سے نہیں ملتی، کوئی صحابہ کے اقوال سے نہیں ملتی، بس ہم نے تختیاں بنائی ہوئی اور لگائی ہوئی گھروں کے اندر. تو یہ حروف مقطعات کا یہ تو یوزیج نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے پھر بچنا چاہیے. آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، آپ نے رشتے کیسے نبھانے ہیں، آپ نے جنت میں کیسے جانا ہے، آپ نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، آگے آپ کے لیے کیا ہے، سب چیزوں کی ہدایت رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے. کوئی ایسی چیز چل رہی تھی ہماری زندگی میں تو وہی اس ویک کی کلاس میں آ گیا. یہ نہیں کہ میں کوئی خاص، مجھے تو لوگوں کا پتہ بھی نہیں کسی کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، کیا اس کے مسئلے ہیں، لیکن یہی تو ہے ہدایت جو آپ کو شروع میں ہی بتا دی گئی کہ یہ رہنمائی کرتی ہے اور ہر زمانے میں کرے گی. اس میں ہر ایک کے مسئلے کے حل ہیں جب آپ اس کی طرف آؤ گے، اس کو غور سے پڑھو گے، اس کو سمجھو گے تو یہ ہدایت دے گی. تقویٰ کے بھی لیولز ہیں. جب آپ قرآن سے ہدایت لینے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پری ریکوزٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب آپ کو یہ قرآن اور ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا. تو اب دیکھتے ہیں متقی کیا ہے. متقی ہے تقویٰ سے، جو تقویٰ پہ چلنے والا ہے وہ متقی ہے.
اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے یہ تو چونکہ بار بار قرآن پاک میں آئے گا، بار بار آئے گا. آج آپ کو ایک نئی طرح سے تقوی کا بتاتی ہوں. جب ایک گھوڑے کو آپ نے دیکھا، گھوڑے کے نیچے اس کے پیروں کے اندر وہ انہوں نے وہ ہارس شوز لگائے ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ لوہے کے جو لگائے ہوتے ہیں اس کے پیروں کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو اگر اس کے پاس وہ نہ ہو اور اس کے کہیں لوز ہو جائے، پھر وہ پتہ ہے چلتا کیسے ہے؟ بڑی احتیاط سے چلتا ہے. وہ اپنا پیر نہ دیکھ دیکھ کے رکھتا ہے کہ کہیں کہیں ایسی جگہ نہ پیر پڑ جائے کہ جس سے اس کے پیر زخمی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں گھوڑے نے تقوی اختیار کیا. گھوڑا تقوی سے چل رہا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ یعنی تقوی وقایا سے ہے، مطلب ہے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا، بہت کیئرفلی چلنا، بہت کانشیسلی زندگی گزارنا. آپ کو حدیث سے میں اس بارے میں اور بتاتی ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا اور زیادہ سمجھ آئے گا. حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کسی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو کہتے ہیں پھر کیسے گزرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے. فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ آپ کپڑوں کو، جسم کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں نا ایسے راستے سے. سوچیں آپ بھی کسی تنگ گلی سے جا رہی ہوں جہاں پہ کانٹے والی جھاڑیاں ہیں تو کیسے گزریں گے؟ بچا بچا کے خود کو گزریں گے نا. بس یہی تقوی ہے. یعنی انسان زندگی کیسے گزارے، اپنے آپ کو بچا بچا کے کہ کہیں میرا دامن ایسی جگہ نہ الجھ جائے کہ میں تار تار ہو جاؤں. گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. ساری زندگی کی ایک یہ سٹرگل ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ آج میں تقوی لے کے بیٹھی ہوں، کل کا تقوی کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. نہیں، یہ سٹرگل ہے. بس انسان لگا رہتا ہے کیونکہ ایوری ڈے آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں نا. تو ایوری ڈے کیئرفلی کانشیسلی زندگی گزارنی کہ یہ کروں گی تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کروں گی تو ایسے نہ ہو جائے، اس کا تو بڑا گناہ ہو جائے گا. اس طرح سے کر کے ساری زندگی بس آپ نے یہ ان طوفانوں سے لڑتے ہی رہنا. کبھی اب اندر سے خواہشات اٹھیں گی، کبھی کوئی شیطان بہکائے گا، کبھی لوگوں میں سے شیطان جو ہے وہ آپ کو کسی طرف لے جانا چاہیں گے. تو بچ بچ کے جو زندگی گزارنا ہے نا اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہی تقوی ہے. بس کیا مقصد ہے قرآن کا؟ ہدن، ہدایت. ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کا مقصد کیا اترنے کا؟ کہ جب ہم نئے گھر میں موو ہوں تو قرآن خوانی کرائیں، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت قرآن خوانی کرائیں، پھر اسی طرح جب کوئی پرابلم ہو تو تب قرآن خوانیاں ہوں. اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب دلہن کو رخصت کرنے لگے تو اس کے سائے میں قرآن کے ہم رخصت کریں. یہ ہمارے سارے مقاصد ہیں اس قرآن سے. یا اس کے تعویذ بنا بنا کے تو پھر ہم گلے میں لٹکا لیں. یہ ہدن ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے، حالانکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدن، ہدایت. اور ہدایت کون پا سکتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں. ہدایت جیسے ہم نے کہا گائیڈنس کون پا سکتا ہے؟ جو گائیڈنس کی انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے. آپ کا جی پی ایس ہی اگر فرینچ میں ہے، آپ کو راستہ بتانے والا ہی کوئی ایسی زبان بول رہا ہے اسپینش جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کیا اس راستے کو فالو کریں گے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو قرآن کی لینگویج میں سمجھیں، ہم جانیں کہ قرآن ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے. ہدایت جو ہے نا، یہ ہدیہ آپ سمجھتے ہیں، ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں. ہدایت بھی ایک تحفہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جن بوت بگانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں کرنے کے لیے. اور ہدایت ہی نہ لیں تو سب سے پہلے جب قرآن کھولتے ہی ہیں تو بتا دیا گیا ہدن للمتقین. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ہدن للمتقین ہے. دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. لیکن ہم نے ہر چیز کے لیے اس کو استعمال کیا، ہدایت لینے کے لیے نہیں کیا. کیونکہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ہدایت چاہیے ہی نہیں، یا شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت میرے لیے نہیں ہے، اوروں کے لیے ہوگی. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے لیے نہیں. واقعی پھر قرآن کہتا ہے کہ جس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کیا میرے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری کیا حیثیت ہے، میرے کسی کام سے اللہ نہ ناراض ہو جائے، جس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے نا،
اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ they don't care. اللہ جو بھی سوچتا رہے میرے بارے میں، جب یہ کیئر ہی نہیں ہے اور بس صرف یہ ہے کہ ہاں اس قرآن سے آج میرا مسئلہ حل ہو جائے، آج یہ وظیفہ کر لوں اس سے، ہاں جاب نہیں ہے ہسبینڈ کی اس کے لیے نکال لوں، فلانی چیز کرنے کے لیے نکال لوں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسی قرآن سے لوگ فالے نکالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، جب اس کو بس اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پرابلم آئے تو ہم تب اس کو جلدی سے کھول کے اس کو جنتر منتر کے طور پہ پڑھیں، تو کیا ہدایت ملے گی؟ اللہ اکبر. کیا آپ کو پتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تب وہ بھی اللہ کو پکارنے لگتے تھے؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھنا ہے جیسے وہ مشرک رکھتے تھے؟ اتنا حد تک تو ان کا بھی تعلق تھا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ بھی کہتے تھے اللہ ہی بچا سکتا ہے جب ان کے پاس کوئی ایسی مصیبت آتی تھی. کیا ہمارے بھی یہی رویے رہیں گے کہ اللہ کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مسئلہ آ جائے، جب کوئی پرابلم آ جائے، تب قرآن بھی کھل رہے ہیں، تب وظیفے بھی ہو رہے ہیں، تب تسبیحاں بھی ہو رہی ہیں.